بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 سوشل سائیکالوجی کا کریں گے لیکچر نمبر 33۔ ہم لوگ سوشل انفلوئنس کی بات کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ سوشل انفلوئنس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے کنفارمیٹی، اس کے بعد ہوتی ہے کمپلائنس اور پھر ہوتی ہے اوبیڈینس۔ ٹھیک ہے، کنفارمیٹی ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، آج ہم لوگ اوبیڈینس کے بارے میں پہلے بات کریں گے۔ بہت سارے ایسے سوشل انفلوئنس ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یا لوگ ان کو چھپ کے بھی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کنفارمیٹی ہوتی ہے اس پہ تو ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ امپلیسٹ جو نارمز ہوتے ہیں، وہ نارمز جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، ہم لوگ ان کے ساتھ کمپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ممکن ہمیں خود کو یا دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اوبیڈینس از سم تھنگ ڈفرنس۔ اوبیڈینس ہوتی ہے کہ جب سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ سب لوگ اس کو ایزیلی پہچان سکتے ہیں۔ اوبیڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں ان کی بات کو مانا جا رہا ہے، ان کے حکم کو مانا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آرڈر جس کی وجہ سے کسی کے ہیلتھ کو خطرہ فیل ہو رہا ہو تو وہاں پہ ڈس اوبیڈینس کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں۔ اوبیڈینس کی بنیاد ہوتی ہے اس بیلیف پہ کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس حق ہے کہ وہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں اور ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ کرائمز آف اوبیڈینس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرائمز آف اوبیڈینس وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اتھارٹیز آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہہ دیتی ہیں جو کہ امورل ہوتا ہے، غیر اخلاقی ہوتا ہے، انلیگل ہوتا ہے، یعنی کہ غیر قانونی ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کرائمز آف اوبیڈینس۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لانگ کے MCQs کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مل گرامس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ انہوں نے یہ انویسٹیگیٹ کرنا تھا کہ فیکٹس کا کیا پنشمنٹ ہوتا ہے ورڈ پیئرس کی لرننگ کے اوپر۔ یہاں پہ جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو ٹیچر بنایا گیا تھا اور جو کنفیڈریٹ تھے ان کو لرنر بنایا گیا تھا۔ جو کنفیڈریٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ 50 سال کے بوڑھے ہیں تو ان کو کچھ ہارٹ پرابلمس بھی ہیں۔ ایکسپیریمنٹر نے ان کو کہا تھا کہ خیر ہے، اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ جو کنفیڈریٹس تھے وہ جان بوجھ کے مسٹیکس کرتے تھے۔ لرنرس تھے نا، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس کی طرح ایکٹ کر رہے تھے نا کنفیڈریٹس، تو جو لرنرس تھے وہ جب بھی غلطی کرتے تھے تو ان کو الیکٹرک شاک دیا جاتا تھا۔ اب جو پارٹیسپینٹس تھے جو کہ ٹیچروں کی طرح ایکٹ کر رہے تھے انہوں نے خود جو ہے نا وہ شاک دینا تھا۔ پارٹیسپینٹس کو خود پہلے جو ہے وہ 15 واٹ کا جو ہے وہ شاک ریسیو کروایا گیا تھا تاکہ ریئلزم جو ہے وہ بڑھ سکے، وہ سمجھیں کہ بھائی ریئل میں جو ہے نا وہ کنفیڈریٹس کو شاک لگایا جائے گا، حالانکہ کنفیڈریٹس کو ریئل میں شاک نہیں لگایا گیا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ جب 150 واٹس کا جب شاک دیا جاتا تھا، یعنی کہ ٹیچر تھے نا، پارٹیسپینٹس ٹیچر تھے، تو جب وہ کوئی لفظ پوچھتے تھے کنفیڈریٹ جان بوجھ کے غلط لفظ کہتے تھے تو پارٹیسپینٹس شاک والا بٹن دبا دیتے تھے۔ کنفیڈریٹس دوسرے روم میں ہوتے تھے، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے کہ جو کنفیڈریٹس ان کو واقعی میں کرنٹ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ جہاں پہ 150 واٹ کا جب کرنٹ دیا جاتا تو وہاں پہ جو ہے وہ کنفیڈریٹس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ 180 واٹ کا جب کہا جاتا تھا تو وہ چلاتے تھے جان بوجھ کے کہ بھئی وہ اب اس تکلیف کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ 300 واٹ کا جب دیا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے ہی انکار کر دیا تھا اور 330 پہ وہ خاموش ہو گئے تھے، اور آخری سوئچ 450 واٹس کا تھا جس کے اوپر ڈینجر سیویئر شاک جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر لیبل لگایا گیا تھا۔ اب دیکھا یہ گیا تھا کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے 300 واٹس تک اوبے کیا تھا، یعنی کہ جو اتھارٹی سی جو ایکسپیریمنٹر تھا انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگوں نے شاکس دینے ہیں، تو ان کی 300 واٹس تک لوگوں نے اوبے کیا تھا، جہاں حالانکہ سائیکیٹرسٹ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ 96% لوگ انکار کر دے کہ بھائی ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ شاک نہیں دینا۔ حالانکہ وہ نارمل لوگ تھے، ان کو کسی بھی قسم کی پرسنالٹی ڈیزارڈرز نہیں تھی، لیکن پھر بھی شاک دینے کے لیے وہ ایکسپیریمنٹر کا یہ جو اتھارٹی والا جو بتا تھا اس کی وہ بات مان رہے تھے۔ یہ تھا کہ ان کو پسینہ آ رہا تھا، وہ کانپ بھی رہے تھے، تھوڑا تھوڑا تتلا کے بول رہے تھے، اسٹٹرنگ وغیرہ، اپنے لپس کو کاٹ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں بھی تھیں ایکسپیریمنٹل پروسیجر میں ان کے وہ دیکھنے کو ملی تھیں۔ مل گرام نے اس طرح سے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے تھے۔ آگے یہ والا جو لمبی سی انہوں نے گپ چھوڑی ہوئی ہے نا، یہ اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں، یہ اتنے لمبے آپ لوگوں کے پیپر میں دیتی نہیں، ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ آگے آ جائیں آپ لوگ۔
اچھا اوبیڈینس کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس سے اوبیڈینس بڑھ جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان دیکھتے ہیں نا کہ اس کا حق جن پارٹیسپینٹس نے یہ دیکھا تھا کہ ان کا حق ہم عمر یا ان کے ساتھ کا بندہ بھی شوق دے رہا ہے تو وہاں پہ اوبیڈینس بڑھ گئی تھی, یعنی کہ وہ بھی شوق دے رہے تھے. یا پھر وہ دوسرے 2 ٹیچرز جو تھے وہ شوق دے رہے تھے, وہاں پہ تیسرا بندہ کہتا ہے بھائی دوسرے 2 دے رہے ہیں تو خیر ہے میں بھی دے دیتا ہوں, تو وہاں پہ بھی اوبیڈینس بڑھ گئی تھی. اچھا 2 سچویشنز ایسی بھی تھی جہاں پہ یہ دیکھا گیا تھا کہ اوبیڈینس ڈیکریز ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہ جب ایکسپیریمنٹر سے ڈسٹینس انکریز ہو گیا تھا ٹیچرز کا, ان کو پتا تھا کہ ایکسپیریمنٹر ہمیں نہیں دیکھ رہے, تو وہاں پہ وہ شوق نہیں دیتے تھے, اوبیڈینس کم ہو گئی تھی. دوسرا یہ کہ اگر دوسری ٹیچرز اگر خاموش تھے, وہ نہیں شوق دے رہے تھے, تو وہاں پہ بھی تیسرا ٹیچر یہ کہتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی میٹر کرتی تھی. آگے ہم لوگ چلتے ہیں, جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کے لیکچر کے اندر آگے آ جائیں, کمپلائنس ریلیٹڈ. اوبیڈینس کا ہم لوگوں نے کر دیا نا, کس طرح سے اوبیڈینس جو ہے نا وہ لوگ کیوں اس کی طرف جاتے ہیں, اس میں وہ ایکسپیریمنٹ میں نے آپ لوگوں کو وہ پڑھا دیا. یہ بس اتنی سی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں یہ والے جو فیکٹرز ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں, کمپلائنس کی طرف آ جاتے ہیں. کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کمپلائنس بڑھ رہا ہوتا ہے. پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلائنس ہوتا کیا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ ریکویسٹ کرے تو آپ لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے اس ریکویسٹ کو مان رہے ہوتے ہیں, اس کے مطابق آپ لوگ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کمپلائنس. کمپلائنس کے اندر ڈائریکٹ روٹ انوالو ہوتا ہے. اس میں لوگ تھنکنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کریٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں, تب جا کے بات مانتے ہیں. لیکن کنفارمیٹی میں تھنکنگ یا کریٹیکل انالیسس وغیرہ نہیں ہوتا. اب کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اچھے سے کمپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ 3 طرح کے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پازیٹیو موڈ. اگر اگلے بندے کا موڈ اچھا ہے تو وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا, وہ بندہ لیس کریٹیکل ہوتا ہے, اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ کمپلائی کرتا ہے, بات کو زیادہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ریسیپروسٹی, جہاں پہ اگلے بندے کو توقع ہوتی ہے, امید ہوتی ہے کہ اس کو بدلے میں کوئی فیور یا کوئی اچھا کام یا کوئی انعام وغیرہ اس کو دیا جائے گا, یا آپ لوگ اس کو پہلے فیور کر دیں تو وہ بدلے میں کمپلائنس کرے گا آپ کے پوائنٹ کے ساتھ. تیسری چیز ہے گیونگ ریزن. کمپلائنس کو انکریز اگر آپ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کو ریزن بتائیں کہ کیوں آپ لوگ کمپلائنس کو کیوں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کی بات کو مانے. اس کے لیے پلیسیبو ریزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی ریزن بتائیں جو کہ اصل میں ہوتا ہے. جیسے اگر آپ لوگوں کو کاپیئر چاہیے تو آپ بتائیں مجھے کاپیئر اس لیے چاہیے کیونکہ میں نے کاپیز بنانی ہے. اس سے کمپلائنس بڑھ جاتی ہے, آلموسٹ ریئل ریزن کی طرح. اچھا اگر آپ لوگ ریزنس وغیرہ نہیں دیں گے تو وہ وہاں پہ کمپلائنس آپ کی 6% ہوگی ایز کمپیئر ٹو دیٹ سچویشن جس میں آپ لوگ ریزن پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو ہمیشہ ان کے اندر یہ عادتاً یہ ایک خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کمپلائنس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز کا استعمال کیا جاتا ہے. کیسے؟ یہ جو ساری اسٹریٹجیز ہیں یہ 2 اسٹیپ اسٹریٹجیز ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 اسٹریٹجیز ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوشچن. اس میں پہلی اسٹریٹجی ہے فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک. اس میں پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے چھوٹی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ریکویسٹ کے بعد آپ لوگوں نے بڑی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے. دوسری ٹیکنیک ہے ڈور ان دا فیس ٹیکنیک. چیریٹیز کے لیے اور جو آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں. اس میں آپ لوگ پہلے ایک بڑی سی ریکویسٹ کرتے ہیں جو کہ ان ریزنیبل ہوتی ہے, جو کتنی زیادہ ریزنیبل نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ لوگ اسمالر جو ہے وہ آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری ٹیکنیک ہے لو بال ٹیکنیک. اس میں پہلے آپ لوگ ریزنیبل ریکویسٹ آپ لوگ بتاتے ہیں, اگلے بندے کو آپ لوگ ریزنیبل ریکویسٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ لوگ تھوڑی سی کاسٹلی یا جو مہنگی یا جو زیادہ مشکل جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں. چوتھی ٹیکنیک ہوتی ہے دیٹس ناٹ آل ٹیکنیک. اس میں آپ لوگ اگلے بندے کو اپرچونیٹی ہی نہیں دیتے کہ وہ آپ کی بات کو ریجیکٹ کر سکے. جیسے بائی 1 گیٹ 1 فری ہوتا ہے نا, اس طرح سے آپ پہلے ایک بڑی ریکویسٹ کرتے ہیں, ساتھ میں کوئی بونس یا کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ آفر کر دیتے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں سوشل امپیکٹ تھیوری.
سوشل امپیکٹ تھیوری بنائی گئی تھی کہ کنفارمٹی اور اوبیڈینس ان دونوں کی فائنڈنگز کو اکٹھے ایکسپلین کرنے کے لیے یہ سوشل امپیکٹ تھیوری بنائی گئی تھی. اس میں وہ یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اتھارٹی فگر جو ہوتا ہے اس کی فزیکل پریزنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ اتھارٹی فگر پریزنٹ ہوتا ہے تو لوگ اس کی بات کنفارمٹی بھی کی طرف بھی جاتے ہیں, اس کی بات سے وہ کنفارم بھی کریں گے اور اوبیڈینٹ بھی زیادہ رہیں گے. ایش کا جیسے وہ افیکٹ ایش کے ایکسپیریمنٹ میں لیولنگ آف افیکٹ دیکھا گیا تھا, یعنی کہ جو انڈیویجولس جیسے جیسے زیادہ ایڈ ہو رہے تھے تو اس کے بعد اوور آل جو افیکٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا. جیسے ایک بلب ہے نا, اس کا زیادہ اثر پڑے گا, دوسرا بلب لگا لیں گے اس کی روشنی کا کم اثر پڑے گا. 14 بلب پہلے سے لگے, اوپر سے آپ لوگ 15واں بلب لگا دیں تو لوگوں کو اس 15ویں بلب سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ لیولنگ آف افیکٹ ہوتا ہے کہ بڑھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو کنفارمٹی ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہے سوشل سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انفلوئنسنگ جو گروپ ہے اس کو اگر آپ لوگ جس گروپ کو آپ لوگ انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ انفلوئنسر کو جو ہے نا وہ سوشل سپورٹ حاصل ہو. اس کے بعد اتھارٹی کی ایکسپرٹیز اور کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. مل گرامس کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہاں پہ جو ریسرچر یا جو سائنٹسٹ ہوتے تھے وہاں پہ وہ کریڈیبل تھے کیونکہ تو ان کو زیادہ جو ہے نا وہ اوبے کیا جاتا تھا. سوشل انفلوئنس کی اماؤنٹ ڈپینڈ کرتی ہے 3 چیزوں کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ پاور ایگزرٹ کر رہے ہیں, جو لوگ پاور میں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. دوسرا اسٹرینتھ, یعنی کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے, ان کے پاس پاور کتنی ہے, ایکسپرٹیز ان کے پاس کتنی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے امیڈیسی, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پاور ایگزرٹ کر رہے ہیں, وہ گروپ جو کہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ان کی بات مانیں, وہ اور آپ ٹائم اور اسپیس کے لحاظ سے ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو وہ ہے نا سوشل امپیکٹ تھیوری, یہ آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹیکنیکس آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ ہونی چاہیے. اور یہ جو 3 فیکٹرز ہیں یہ آپ کے شارٹ کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ ایگریشن کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ. ایگریشن کیا ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے, اس میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ.